सामईन हजरात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हजरात, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल फारूक के खिताब से नवाजा था और जो फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाने जाते हैं। वो खुलफाए राशिदीन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद दूसरे खलीफा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हयात में ही उन्हें अपना वारिस खलीफा बनाने का ऐलान कर दिया था। कहा जाता है कि हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की 10 साल की दौरे खिलाफत ऐसी थी कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और बेसहारा लोगों को सहारा देने और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराने में लगा दिया। कहा जाता है कि इतनी सादगी और इंसाफ से हुकूमत करने वाला दुनिया में कोई दूसरा शासक अब तक पैदा नहीं हुआ। उनके शासन का दबदबा इतना था कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह और शासक उनके नाम से कांपता था, और सादगी इतनी थी कि अरब व आजम यानी आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े में टाट के अनेकों पेबंद लगे रहते थे, और रियाया के साथ इंसाफ भी इतना कि उनकी इंसाफ की तलवार सिर्फ बातिल पर ही उठती थी। मजलूमों और बेसहारा लोगों के वो मसीहा थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश सन 584 ईस्वी में मक्का में हुई थी। वो कुरैश के बनु आदि कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद का नाम अल खत्ताब इब्न नुफैल था। उनकी वालिदा का नाम हंतमा बिन्त हिस्साम था। इस्लाम के शुरुआती दौर में उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत विरोध किया। हालांकि 616 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम मजहब अपनाया और वो काबा में खुलेआम नमाज पढ़ने वाले पहले मुसलमान बन गए। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी साम्राज्य की सीमाओं में बहुत तेज गति से विस्तार हुआ। उन्होंने सासानी साम्राज्य और बीजान्टीन साम्राज्य के 2/3 से अधिक हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली, और 642 से 644 ईस्वी के बीच उन्होंने फारस पर भी विजय प्राप्त कर ली। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब की सीमाओं से निकलकर बहुत आगे तक इस्लामी दुनिया का विस्तार किया और उन्होंने हिजरी कैलेंडर की भी शुरुआत की। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मिस्र की तरफ भेजा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र, यमन और उसके आसपास के सभी इलाकों को लड़ाइयाँ लड़कर फतेह कर लिया। अब आखिर में बैतुल मुकद्दस ही बचा था। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फौज के साथ फिलिस्तीन पर चढ़ाई कर दी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में उनका इतना दबदबा था कि हजरत उमर के नाम से बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत के वक्त ईरान और रोम जैसे बड़े बड़े मुल्क इस्लामी सरहद में शामिल कर लिए गए थे। जब रोम और ईरान जैसे ताकतवर मुल्कों के बादशाहों ने भी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने घुटने टेक दिए थे, तो बाकी छोटे छोटे मुल्कों को यकीन हो गया था कि अब हजरत उमर जिधर भी अपना रुख करेंगे उस इलाके को फतेह करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए उस वक्त के छोटे छोटे बादशाह हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही कांपते थे। इस्लामी हुकूमत तब तक 35 लाख मुरब्बा मील में फैल चुकी थी, जितने में आज के 3-4 बड़े बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। जिस वक्त हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर बैतुल मुकद्दस को हर तरफ से घेरा और मजबूर किया कि वो बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले कर दें, तो पहले तो ईसाइयों ने मुखालिफत की, लेकिन बाद में इस शर्त पर तैयार हो गए कि वो मुसलमानों के अमीर से मिलकर फैसला लेंगे। ईसाइयों के बड़े आलिमों ने आकर इस्लामी फौज के सिपाहियों से कहा कि हम आपसे बिना लड़े ही बैतुल मुकद्दस आपके हवाले करना चाहते हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपके कमांडर यानी सिपहसालार से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी किताबों में बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाले कमांडर की निशानियों के बारे में लिखा हुआ है, जिसे देखकर हम पहचान लेंगे कि क्या ये वही हैं जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। सिपाहियों ने आकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात बताई, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मिलने गए और उनसे मिलकर आलिमों ने कहा कि आप वो नहीं हैं जिसका जिक्र और निशानियां हमारी किताबों में लिखी हुई है। क्या आपका कोई और भी अमीर है जिसका चेहरा थोड़ा सा लंबा, दाढ़ी घनी और उसके बालों में कुछ सफेदी हो और वो कद वो सेहत में अच्छा हो? ये सुनकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं।
جو مدینہ میں رہتے ہیں۔ عیسائیوں کے عالموں نے کہا کہ اگر آپ اپنے امیر المومنین کو یہاں پر بلا لیں اور ہم ان کو دیکھ لیں، اگر وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی نشانیوں جیسے ہی ہیں تو ہم آپ کے امیر کو بنا لڑے ہوئے ہی بیت المقدس کی چابی سونپ دیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بابت خط لکھا اور خط لکھ کر ان کو حالات حاضرہ سے روشناس کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت سادہ سی زندگی گزار رہے تھے اور روکھا سوکھا کھا کر گزارا کرتے تھے، اور جو بھی کپڑے پہنتے تھے اکثر اس میں بہت سے پیبند لگے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو وہ مدینہ سے بیت المقدس کو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس جانا تھا، اس دن ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں 17 سے زیادہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص غلام کے ساتھ بیت المقدس کے لیے نکلے۔ مدینہ سے بیت المقدس بہت دور تھا، اس لیے حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہیں، اس لیے اس پورے راستے میں ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا اور میں گھوڑے پر سوار رہوں گا، اور پھر کچھ دور میں پیدل چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی، اور عمر اپنی حکومت میں کسی بھی طرح کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر میں پھٹے ہوئے جوتے تھے اور کپڑے پر 17 سے زیادہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور وہ خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور غلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا، اور کچھ دور غلام کو گھوڑے پر سوار کر دیتے اور خود اس کی لگام پکڑ کر چلتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ دونوں حضرات بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، لیکن غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، فلسطین قریب آ چکا ہے، وہاں ہزاروں عیسائی عالم شہر کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسی لیے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا تم ہی بیٹھو، اور آخر کار مجبور ہو کر غلام کو گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فلسطین شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کے باہر ہزاروں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ایران اور روم کو فتح کرنے والے مسلمانوں کے بادشاہ امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے تھے۔ شہر کے لوگ اس شخص کو دیکھنا چاہتے تھے جس کے نام سے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے۔ لیکن دوستوں، عرب اور عجم پر حکومت کرنے والے امیر المومنین آج ایسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوئے تھے کہ ان کا غلام گھوڑے پر سوار تھا اور عرب اور عجم کے بادشاہ امیر المومنین گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے تھے۔ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی کہ جس میں اتر کر دوسری طرف جانا ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو گھوڑے پر ہی سوار رکھا اور خود اپنے پھٹے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنے چمڑے کے پرانے موزے اپنے کندھوں پر ڈال لیے اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے کندھوں پر ڈال رکھے ہیں اور اپنے جوتے ہاتھوں میں پکڑ رکھے ہیں۔ آپ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر زمین سے کچھ کنکڑیاں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم دنیا کی رنگینیوں میں کھیلنے لگے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے۔ جب عیسائی عالموں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے کی لگام پکڑے دیکھا اور ان کے غلام کو گھوڑے پر بیٹھا دیکھا تو ان کے دل میں اللہ کا غضب طاری ہو گیا، ان کے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جن کا بادشاہ ایسا ہے ان سے لڑنے سے کیا فائدہ، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ عیسائی عالموں نے بیت المقدس کی چابی امیر المومنین کو سونپ دی۔ انہوں نے چابی لے کر خود ہی مسجد اقصیٰ کا دروازہ کھولا اور ممبر پر چڑھ کر ایک اثردار خطبہ دیا۔ خطبہ سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹ جاتے، لیکن آج آپ کا
اپنے غلام کے ساتھ انصاف دیکھ کر ہم اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، ابھی تک بیت المقدس دوسری قوموں کے ہاتھ میں رہا تھا۔ آج پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز کی اذان ہونی تھی۔ اب اذان کے لیے کس کو بلایا جاتا؟ تو سبھی کی نظر ایک ہی انسان پر تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری زندگی مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے، اور وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اب میں ساری زندگی کبھی بھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے تھے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا، اور صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر پاتے۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر کہا کہ اے بلال، جاؤ اور ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر کے صحابہ اکرام کے رونے کی آواز ہر طرف گونجنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل پھٹ کر منہ کو آ جائے گا۔ اور پھر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، بچپن میں میرا باپ مجھے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، اور میرا باپ مجھے تانا دیتا تھا کہ پوری زندگی میں تو کیا کر پائے گا، تجھ سے تو بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، امیر المومنین ایسے حکومت کیا کرتے تھے، اور آج کے جو حکمران ہیں ان کو اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ دین کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دین کی یہ جانکاری اپنے اہل و عیال، دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، اور پیج کو فالو لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویڈیو پارٹ 2 میں۔ السلام علیکم۔